اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک محاورہ وہ کہتے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میرے دماغ میں باتیں آ رہی ہیں تو میں نوٹ کر لیتا ہوں، پھر میں اسی پہ بات کر دیتا ہوں۔ تو آج کل مجھے یہ جو میں کاؤنسلنگ کے تھرو مجھے پتہ چلتا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں ہو یا چاہے ماں باپ اور والدین ورسز بچوں کے جھگڑوں میں ہو، تو مجھے ایک بڑی چیز احساس ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں، معذرت کے ساتھ، خواتین جو اپر مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، بیچاری جو نیچے لوور مڈل کلاس کی خواتین ہیں، وہ تو بیچاری اوور ورکڈ ہیں، وہ تو بہت کام کرتی ہیں، گھروں کی صفائیاں بھی کر رہی ہیں، کپڑے بھی دھو رہی ہیں، ان کو فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، بچے اتنے زیادہ ہیں، پورے سسرال کو سنبھالا ہوا ہے۔ لیکن جو اپر مڈل کلاس کی نیوکلیس فیملی کی خواتین ہیں، ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، وہ ایک طرح سے آئیڈیل برین ہے۔ اسی طریقے سے بچے جوان ہو رہے ہیں، اکثر کار آج کل کووڈ کی وجہ سے ان کو بہانہ مل جاتا ہے، چھٹیاں بھی ہو جاتی ہیں، فارغ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو محاورہ یہ کہتا ہے an idle brain is a devil's workshop، ایک فارغ دماغ شیطان کا گھر ہے۔ میں کچھ عرصہ آرمی میں رہا تو میں ایک چیز نوٹ کرتا تھا کہ آرمی کے نا کینٹ میں، اگر آپ نے دیکھا ہو، جب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو، پیس ہو، تو وہ آرمی کے جوانوں کو فارغ نہیں بیٹھنے دیتے۔ وہ جو جوان ہوتے ہیں وہ بیچارے مالی کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ مزدوروں کا کام بھی کر، یہ سڑک اکھاڑ دو، یہ سڑک بنا دو، یہ پودے لگا دو، پودے اتار دو، یہاں پہ جناب کیری بنا دو، یہاں پہ جناب ٹائلیں لگا دو۔ تو میں نے آرمی کے لیے کافی پروگرام بھی کرتا ہوں، میں پوچھا کیونکہ یہ ان کو بزی رکھنے کے لیے، کیونکہ اگر یہ فارغ بیٹھ گئے تو وہ کہتے ہیں فارغ دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہے۔ تو مجھے یہ احساس ہی گھر میں نظر آتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو لوور مڈل کلاس کی خواتینیں ہیں، ان بیچاروں کو اتنے مسئلے ہیں، پیسوں کا مسئلہ ہے، تو شاید خامن کا بھی مسئلہ ہے، تو شاید بد زبانی بھی کرتا ہو، شاید بیچاری اوور ورکڈ بھی ہوں، شاپنگ بھی نہ کرتی ہوں، ہوٹل بھی نہ جا سکتی ہوں بیچاری کے پاس، لیکن ان کے پاس کام اتنا ہے کہ ان کے پاس شاید موڈ خراب کرنے کا بھی یا ڈپریشن میں جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ بیچاری تھک کے آ کے گرتی ہو کہ صبح اٹھ رہے، پھر اس نے کام کرنا شروع کر دینا 6 بجے۔ اور جو اپر مڈل کلاس ہے وہاں پہ فارغ دماغ ہے، گھر میں کام کرنے والی امی آ رہی ہیں، بچے جو ان سے وہ ڈرائیور کی طرف چلے جائیں گے، صفائی والی بھی آ رہی ہے، کپڑے دھونے والی آ رہی ہے، واشنگ مشین میں ڈال دی ہفتے میں ایک دفعہ، تو وہ فارغ ہی دماغ ہے۔ ٹیلی ویژن دیکھ لیا، اس کے بعد دماغ میں بس جو آ رہا ہے بس آ رہا ہے۔ So they have the luxury of doing all that which they are doing۔ تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ، یہ جو اسٹار پلس چل پڑتے ہیں ہمارے گھروں میں، اس کی بنیادی وجہ فارغ وقت بھی ہے۔ اور یہ بنیادی طور پہ ہر ایک شخص کے لیے، میں اکثر اوقات اپنی لائف کو بھی دیکھتا ہوں، میں چھٹی والے دن بھی میں 8-10 گھنٹے اپنا کوئی اور کام کر رہا ہوں، لیکن اکثر اوقات میں لوگوں کو دیکھتا ہوں ایسے، آج کیا کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں۔ بچوں سے پوچھ لو، بور ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بچپن میں ہم نے کبھی یہ ورڈ نہیں سنا تھا بور ہو رہے ہیں۔ وی آلویز یوز ٹو فائنڈ آؤٹ سم تھنگ ٹو اسٹے بزی۔ الماری ٹھیک کر لو یار، جوتوں کو پالش کر لو، گاڑی کو دھو لو یار، موٹر سائیکل کو صاف کر لو، اور کچھ نہیں، جب آپ گھر کی صفائی کر دی، کوئی پینٹ کر لیا، کچھ کر لو، پانی دے دو، لیکن کچھ بھی نہیں، بور ہو رہے ہیں۔ یہ تو آپ وہ سوچیں گے ایک شخص بور ہو رہا ہے وہ کیا کر رہا، تو اس کے دماغ میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ اکثر اوقات آپ کو پتہ ہے سویلائز سوسائٹیز کے اندر جب وہ دیکھتے ہیں نا ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا معاش سے معیشت نکلتی ہے، معاشرہ نکلتا ہے، اور اسی طریقے سے وائس ورثہ۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یار اگر یہ امپلائمنٹ ریٹ، ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھ گیا تو کرائم ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو کئی ملک ایسے ہیں جو کہ کرائم ریٹ کو کم کرنے کے لیے ان امپلائڈ لوگوں کو وظیفہ دیتے ہیں سویلائز سوسائٹیز کے اندر، کیونکہ اگر یہ فارغ بیٹھے رہے تو کرائم ریٹ بڑھے گا، کرائم ریٹ میں ان کرائمز کو روکنے کے لیے اتنے ہی زیادہ خرچ کرنے پڑیں گے، اس سے بہترین ان کو بزی کر لو گے۔ اب یہ میں اکثر اوقات
یہ چھوٹی موٹے جو انیشیٹوز ہیں, ابھی یہ 1 بلین ٹری سونامی جو چل رہا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے, تو اس حساب سے اگر میں اس کو کمپیئر کروں تو اچھی ایفرٹ ہے کہ یہ جو فارغ لوگ ہیں ان سے جاؤ کچھ نہیں پودے لگوا لو یار, 20-30 روپے دے کے چلو یار پودے لگاؤ جا کے, بزی رکھیں ان کو. گھروں میں ماں باپ کے لیے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے شدید کہ بچوں کو اتنا بزی رکھیں کہ بچوں کے پاس بور ہونے کا ٹائم نہ ہو. بچوں کو بور ہو کے نہیں سونا چاہیے, بچوں کو تھک کے سونا چاہیے. اگر بچے بور ہو کے سوئیں گے یا بور ہوں گے, دیٹ از اے سائن کہ اب ان میں بیہیویئرل ایشوز زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے, ان میں بدتمیزی آنی شروع ہو جائے گی, اور ایشوز آنے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ دے ہیو نتھنگ ایلس ٹو ڈو. اب وہ عجیب و غریب ڈیمانڈ آنی شروع ہو جائیں گی, جیسے گھر میں کوئی بھی فارغ ہوگا وہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دے. کیونکہ انسان, ریسرچ بتاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا دماغ بنایا ہے وہ آئیڈل رہنے کے لیے بنایا نہیں. آپ کے پاس صرف ایک چوائس ہے, وہ یہ ہے کہ شعوری طور پہ کچھ اچھے اپنے دماغ کو یوز کر لیں, اچھی سوچیں سوچ لیں, اچھی جگہ پہ استعمال کر لیں. کیونکہ اگر آپ نے اچھی طرح سے استعمال نہ کیا دماغ نے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے, وہ پھر بری طرف چل پڑے گا. یعنی کہ یو ہیو, آپ کے پاس جو چوائس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کا استعمال اچھا کر لیں, لیکن یہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ دماغ آرام کر لے. دماغ نے آرام نہیں کرنا. اور یہ اب یہ اپریشیٹڈ, یہ ایک فیکٹ ہے بن چکا ہوا ہے کہ جب ایک آدمی کچھ نہ کر رہا اور اس کی برین ایکٹیویشن اور اس کو جناب اسکینر کے نیچے جب ڈالتے ہیں تو وہ جو اس کے دماغ کے اندر فلکچویشن ہو رہی ہوتی ہے, اس کی تصویریں نیٹ پہ پڑی ہیں, تو آپ سوچیں کہ اس کا دماغ ہے وائے ایسے ایسے جا رہا ہوتا ہے. اگر وہ کسی ایک سوچ سمجھ کے فوکس ہو کے کام کر رہا ہے تو اس کے دماغ کی فریکوینسی فرق ہے, اور دماغ کی جو نیچرل فورسز ہیں وہ کسی اور طرف چل رہی ہیں فوکس ہو کے, جو وائبریشن ہے. لیکن جب وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے تو وہ وائبریشن بھی ایسے ایسے ہیں جس کو میرا خیال ہے یہ محاورہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ پھر ایک ایسی ورک شاپ ہے جہاں پہ شیطان کا گھر ہے اور شیطان اس کو کہیں نہ کہیں ڈالی رکھے گا. تو کبھی بھی, اور پھر میں نے اور بھی دیکھا ہے, میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جو لوگ فارغ رہتے ہیں پھر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اور بری عادتیں پڑ جاتی ہیں. مثلاً وزن بڑھ جاتا ہے, کھانا ایکسیسو کھانا شروع کر دیتے ہیں, منچنگ کرتے رہتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ڈرگ ایڈکٹ بن جاتے ہیں, ویلے فارغ ہیں. تو مینٹل ڈیزیز کی بنیادی وجہ بھی اکثر اوقات آپ کو نظر آئے گی, اور اس لیے وہ لیتھارجی میں آ جاتی ہے, شارٹ ٹیمپر ہو جاتے ہیں, غصے میں چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جائے گا کیونکہ فارغ ہیں. اور یہ اسی لیے میں اکثر کا کہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی جو امیروں کی اور جو آئیڈل لوگ ہیں جن کے پاس کام نہیں ہے کرنے کا, یہ ان کی بیماریاں جسے آپ مینٹل النس کہتے ہیں زیادہ, وہ آپ کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. سو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو انسان کا دماغ ہے اسے ہمیشہ اچھی پازیٹیو, اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ جناب اچھی سوچیں عبادت ہیں, اچھی سوچیں, نہیں سے اچھی سوچیں گے تو پھر یہ دماغ اپنی مرضی سے جو بھی سوچنا شروع کرے گا شاید وہ اچھا نہ ہو. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جس پہ اکثر اوقات لوگ غلطی کھا جاتے ہیں. ایک نعمت آپ نے بتائی کہ اچھی صحت, اور ایک آپ نے بتایا کہ فارغ وقت. یہ 2 نعمتیں ہیں جس پہ لوگ غلطی کھا جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فارغ وقت ہے, یہ تو نعمت ہے, یہ نہیں پتا کہ یہ نعمت جون سی ہے. یہ جو فارغ وقت ہے اگر تم نے اس کا کوئی اچھا استعمال نہ کیا تو یہی تمہاری زندگی کا شاید بدترین المیہ یہیں سے شروع ہو جائے گا, اس فارغ وقت سے. سو یہ سوچنے والی بات ہے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کام جون سا ہے وہ تھکاوٹ کرتا ہے یا اسے ایگزرشن ہوتی ہے, تو یہ بات بھی یاد رکھنا کہ بیکار بیٹھنا کرپٹ کر دیتا ہے انسان کو. یہ بھی بہت بڑی اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی بتائی ہوئی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل, کہ اللہ میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ مجھے کوئی غم ہو یا مجھے دکھ ہو یا مجھے کمزوری ہو یا لیزینس ہو. یہ ایک بہت بڑی
لمبی دعا ہے لیکن لیزینس ایک آئیڈل ہونے کی بیماری, لیزی, دل نہیں کر رہا, بور ہو رہے ہیں. تو اگر آپ ماں باپ ہیں تو اپنے بچوں کو بزی رکھیں. اگر آپ فیکٹری اونر ہیں, اپنے آپ کے پاس امپلائی ہیں تو اپنے لوگوں کو بزی رکھیں. اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو اپنی فیملی کو, اپنی وائف کو بزی رکھیں. اور اگر آپ وائف ہیں, مدر ہیں, تو اپنے بچوں کو بزی رکھیں. یا اپنے میں ابھی ایک جانتا ہوں, ابھی ریسنٹلی میں نے 2-3 ایسی فیملیز دیکھی ہیں جن کے ہسبینڈ جون سے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بہت جلدی بیمار ہوئے اور بہت تیزی سے ان کی صحتیں خراب ہوئیں, یہاں تک کہ ان میں سے 1-2 نے اپنے ہسبینڈس کو باہر بھجوا کے اور جاب شروع کروا دیں کہ بزی رہیں, نہیں تو یہ بیمار ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ ایک ایسا رول آف تھم ہے, چاہے وہ ہسبینڈ ہو, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوں, چاہے آپ کے امپلائیز ہوں, بزی رکھیے. جو جس طرح سے بھی مرضی کسی نہ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی کے اندر اپنے آپ ریڈنگ ہیبٹ ڈال دیں. اگر کام کچھ نہیں بھی ہے تو صرف ریڈنگ کی ہیبٹ ڈال دیں, کوئی نہ کوئی کام دیے رکھیں. یہ تو پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر جب سے یہ لاک ڈاؤن چل رہے ہیں, بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی شکایات بڑھ چکی ہیں بچوں کے اندر مینٹل النس کی. ہر پیرنٹ کا گھر میں یہ مسئلہ, وہ پریشان ہے کہ اب اس میں یہ ہو گیا, اب یہ کمرے میں گھسا رہتا ہے, اب یہ لیٹا رہتا ہے, اب یہ صبح لیٹ اٹھتا ہے. تو وہ بالکل لیزینس کی وجہ سے, بیکاز ان بیچاروں کو وہ اسی انتظار میں کہ اسکول کالج کھل جائیں گے اور وہ کرتے کرتے 1.5 سال میں ہیبٹس ڈال لیں, فارغ بیٹھے. تو ان کو بچوں کو اپنے ساتھ دفتروں میں لے جائیں, بچوں کو اور کوئی ذمہ داریاں دے دیں, لیکن ان کو گھروں میں فارغ نہ بیٹھے. جزاک اللہ.